السلام علیکم دوستو، کے پولیس B1 ایگزام پریپریشن کے پارٹ 12 میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 159 ہنگامہ کی تعریف اور دفعہ 160 ہنگامہ کی سزا، یہ دونوں دفعات پڑھے تھے۔ دفعہ 159 میں ہم نے پڑھا تھا کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی نظر میں ہنگامہ کی کیا تعریف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہنگامہ کے لیے کچھ شرائط بھی پڑھی تھی۔ اور دفعہ 160 میں ہم نے ہنگامہ کی سزا پڑھی تھی، یعنی کسی جگہ پر ہنگامہ واقع ہو جائے اور جو اشخاص ہنگامہ کے مرتکب ہوں گے تو ان کو کیا سزا دی جائے گی۔ یہ دونوں دفعات تفصیل کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھے تھے۔ تو آج ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 161 ملازم سرکاری کا سرکاری کام کی بابت اجر جائز کے سوا کچھ مابل احتجاج لینا، یہ دفعہ پڑھیں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اور جانو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دفعہ 161 ملازم سرکاری کا سرکاری کام کی بابت اجر جائز کے سوا کچھ مابل احتجاج لینا، یعنی کہ اس دفعے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی سرکاری ملازم کسی بھی سرکاری کام کے لیے اپنے اجر جائز کے سوا، مطلب حکومت کی طرف سے اس کو جو تنخواہ اور مراعات دی جا رہی ہیں ان کے علاوہ کوئی چیز یا رشوت وغیرہ لے تو اس حوالے سے یہ دفعہ ہے۔ یہ دفعہ سرکاری ملازمین کے لیے ہے، یعنی کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 161 صرف سرکاری ملازمین کے خلاف نافذ کیا جائے گا، کسی پرائیویٹ شخص کے خلاف اس کا نفاذ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شخص جو سرکاری ملازم ہو یا سرکاری ملازم ہونے کا امیدوار ہو، یعنی کہ کوئی بھی ایسا بندہ جو سرکاری ملازم ہو، یعنی وہ سرکاری ملازم ہے یا سرکاری ملازم ہونے کا امیدوار ہے، یعنی کہ اس کو اس بات کا امید ہے کہ وہ سرکاری ملازم بن جائے گا، کوئی منصبی عمل کرنے، یعنی اس کے دائرہ اختیار میں جو کام ہے وہ کرنے کے لیے یا اس سے باز رہنے کے لیے، یا اس کے اختیار میں ایک کام ہے اور وہ اس کام سے باز رہتا ہے، یعنی وہ کام نہیں کرتا، یا اپنے فرائض منصبی کے نفاذ میں کسی شخص کی طرفداری، یعنی کوئی سرکاری ملازم اپنے فرائض، یعنی اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اپنے اختیارات کے استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کی طرفداری کرتا ہے یا اس شخص کے خلاف ہونے، یا اپنے اختیارات کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ کسی شخص کے خلاف وہ استعمال ہوں، یعنی کہ اپنے اختیارات کسی شخص کے خلاف استعمال کرتا ہے یا اس سے باز رہنے کے لیے، یا اس کے پاس ایسا اختیار ہے اور قانون اس کو کہتا ہے کہ آپ اس سے باز نہیں رہیں گے، آپ نے یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے جو کہ جائز طریقہ ہو، لیکن وہ اس سے باز رہتا ہے اور اس کام کو نہیں کرتا، یا وفاقی یا کسی صوبائی گورنمنٹ یا قانون بنانے والی جماعت کے روبرو اس کی سرکاری ملازمی کی حیثیت سے کسی شخص کے ساتھ بھلائی یا برائی کرنے کے لیے، وفاقی یا کسی صوبائی گورنمنٹ یا قانون بنانے والی جماعت، یعنی کوئی اسمبلی وغیرہ ہے، اس کے سامنے اپنے اختیارات کے ذریعے سے کسی بھی بندے کے ساتھ وہ اچھائی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، یا اس کا اقدام کرنے کے لیے یا صرف اس کا اقدام کرتا ہے، اجر جائز کے سوا کسی شخص سے کسی طرح کا کوئی مابل احتجاج بوجہ تحریک یا انعام کے طور پر اپنے یا کسی اور شخص کے لیے قبول کرے، یعنی کہ اس کو جو حکومت کی طرف سے مراعات اور تنخواہ وغیرہ یا اجر جائز کا مطلب ہے کہ اس کو حکومت کی طرف سے جو مراعات دی گئی ہیں ان کے علاوہ، یعنی کہ اپنی تنخواہ یا کوئی فیس وغیرہ جو حکومت کی طرف سے مقرر کی گئی ہے ان کے علاوہ کسی شخص سے کسی بھی طریقے کا کوئی رشوت وغیرہ اور کسی بھی طریقے سے، یعنی کہ اگر وہ اس کو بطور انعام بھی لیتا ہے تو یہ بھی رشوت میں مابل احتجاج کے زمرے میں آئے گا، اور وہ اپنے لیے یا کسی اور شخص کے لیے قبول کرے یا حاصل کرے یا قبول کرنے پر راضی ہو جائے، یعنی کہ وہ قبول کرے اور اس کے بعد
بعد اس چیز کو حاصل بھی کر لے یا صرف قبول کرنے پر راضی بھی ہو جائے تو یہ اس دفعے کے تحت قابل سزا ہوگا، یا حاصل کرنے کا اقدام کرے تو شخص مذکورہ کو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 3 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ یعنی کہ پہلے جس طرح ہم نے پڑھا کہ وہ قبول کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے، لیکن اگر وہ حاصل کرنے کا اقدام بھی کرتا ہے، یعنی وہ کوئی ایسا طریقہ کرتا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اس کا اقدام کر رہا ہے، ابھی اس نے حاصل بھی نہیں کیا، تب بھی اس شخص کو، اس سرکاری ملازم کو 3 سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص اس دفعے کے تحت مجرم ٹھہرایا جاتا ہے تو اس کو 3 سال تک قید ہو سکتی ہے یا جرمانہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کو قید نہیں ہوگی تو جرمانہ ہو سکتا ہے، اور یا پھر دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں، یعنی کہ قید بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ وضاحتیں ہیں، یعنی تشریحات ہیں کہ سرکاری ملازم کا امیدوار ہونا، جیسے کہ ہم نے تعریف میں پڑھا کہ کوئی شخص جو سرکاری ملازم ہو یا سرکاری ملازم ہونے کا امیدوار ہو، یعنی کہ سرکاری ملازم کا امیدوار ہونا، اس سے کیا مراد ہے، اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جس کو سرکاری ملازمی کی امید نہ ہو دھوکہ دے کر اور لوگوں کو یہ باور یعنی یقین کرائے کہ میں سرکاری ملازم ہونے والا ہوں تب تمہارے کام آؤں گا، یعنی کہ کوئی ایسا شخص جس کو سرکاری ملازم ہونے کی امید ہی نہ ہو، یعنی کہ اس کے لیے کوئی بھی گنجائش نہ ہو کہ وہ سرکاری ملازم بن سکتا ہے، تو وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور یہ یقین کروانے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کو کہ میں سرکاری ملازم بننے والا ہوں، اور جب میں سرکاری ملازم بن جاؤں گا تو اس وقت میں تمہارے کام آؤں گا، جبکہ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں سرکاری ملازم نہیں بن رہا اور نہ ہی بن سکتا ہوں، اور اس ذریعے سے کوئی مابل احتجاج حاصل کرے، یعنی کہ اس طریقے سے، یعنی لوگوں کو باور کروانے کے ذریعے سے کسی طریقے کی کوئی رشوت وغیرہ وصول کرتا ہے، تو اس صورت میں شخص مذکور دغابازی کا مجرم ہو سکتا ہے، لیکن اس جرم کا مجرم نہ ہوگا جس کی تعریف اس دفعہ میں کی گئی ہے۔ یعنی کہ اس حالت میں جبکہ اس شخص کو یہ معلوم ہو کہ میں سرکاری ملازم نہیں بن رہا اور وہ کسی سے کسی بھی طریقے کی کوئی رشوت وغیرہ یا کوئی مراعات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ دھوکہ بازی اور دغابازی کا مجرم ہے، نہ کہ اس دفعے کے تحت یہ مجرم ہوگا۔ سرکاری ملازم کا امیدوار ہونا یعنی کہ اس کو یقین ہو کہ وہ جلد سے جلد سرکاری ملازم بننے والا ہے، یعنی کہ وہ کسی ایسے پروسیس میں ہے جس میں اس کے زیادہ امکانات ہیں کہ وہ سرکاری ملازم بن جائے گا، جبکہ یہاں پر وہ شخص جو ہے اس کو معلوم ہے کہ میں سرکاری ملازم نہ ہوں اور نہ بننے والا ہوں، اور پھر بھی کسی بھی طریقے سے کوئی مراعات حاصل کرتا ہے، تو یہ دغابازی، دھوکے بازی ہے۔ اس دفعے کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا، جبکہ اس شخص پر دغابازی اور دھوکہ دہی کے حوالے سے مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ اس دفعے میں ہم نے کافی مرتبہ مابل احتجاج کا لفظ پڑھا، تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ مابل احتجاج آخر کیا چیز ہے۔ تو مابل احتجاج کی بھی وضاحت دیکھتے ہیں۔ مابل احتجاج کے لفظ سے نہ صرف ہر وہ شے باعث احتجاج مراد ہے جو نقدی سے متعلق ہو یا جس کی قیمت کا تخمینہ نقدی میں ہو سکے، یعنی کہ مابل احتجاج سے مراد ہر وہ چیز ہے جو نقدی یعنی رقم سے متعلق ہو، پیسوں سے متعلق ہو، یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی قیمت پیسوں میں لگائی جا سکے، تو یہ مابل احتجاج ہے۔ یعنی کہ اب اس کی سادہ سی تشریح یہ کی جا سکتی ہے کہ مابل احتجاج سے مراد وہ شے ہے جو جسم کو تسکین دے، مزہ دے، یعنی کہ کوئی بھی سرکاری ملازم اپنے جائز مراعات جو اس کو حکومت دیتی ہیں ان کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے اپنے جسم کی تسکین اور مزے کے لیے کوئی چیز وصول کرتا ہے، تو یہ مابل احتجاج ہے۔ وہ نقدی ہو سکتی ہے یا کوئی ایسی قیمتی چیز ہو سکتی ہے جس کی قیمت لگائی جا سکے۔ اس کے علاوہ اجر جائز کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ آخر اجر جائز کیا چیز ہے۔ اجر جائز کے لفظ سے نہ صرف وہ اجر مراد ہے جس کا کوئی سرکاری ملازم جوازاً مطالبہ کر سکے، بلکہ یہ لفظ ہر ایک اجر پر محیط ہے، یعنی کہ اجر جائز سے مراد کسی بھی سرکاری ملازم کو حکومت کی طرف سے ملنے والی وہ مراعات ہیں جو اس کو دی جانی چاہیے اس کے خدمات کے بدلے میں، اور وہ ان مراعات کا مطالبہ کر سکتا ہے۔
جس کے قبول کرنے کی اس حاکم کی جانب سے اجازت ہو جس کا وہ ملازم ہو۔ یعنی کہ اجر جائز سے مراد وہ مراعات بھی ہے جو کہ اعلیٰ افسر کی اجازت سے کوئی ماتحت حاصل کر سکتا ہے اور اعلیٰ افسر کی جانب سے اس کو حاصل کرنے کی اجازت حاصل ہو۔ سادہ سی بات یہی ہے کہ کسی سرکاری ملازم کو جو تنخواہ حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے وہی اجر جائز ہے۔ وجہ تحریک یا حق الصحیح کوئی کام کرنے کے لیے، جو کوئی شخص کوئی کام کرنے کے لیے جس کا کرنا اس کی نیت میں نہ ہو، وجہ تحریک کے طور پر یا کوئی کام کرنے کے لیے جو اس نے نہ کیا ہو، حق الصحیح کے طور پر کوئی مابل احتجاج قبول کرے، وہ شخص اس عبارت کے مصداق میں داخل ہے۔ اس مکمل جملے کی سادہ سی تشریح یہ ہے کہ وجہ تحریک یا حق الصحیح کا مطلب ہے جس کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے رشوت لی جاتی ہے۔ یعنی کہ کوئی سرکاری ملازم کسی کے اکسانے پر کسی کام کے کرنے کے حوالے سے رشوت لے یا کسی کے اکسانے پر کسی کام کے نہ کرنے کے حوالے سے رشوت لے تو یہ وجہ تحریک ہے۔ یعنی کہ کس وجہ سے اس نے وہ کام نہیں کیا یا اس نے وہ کام کیا۔ اب اس دفعے کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ الف، جو منصف ہے، کوئی مقدمہ جو بے بینکار کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے انعام کے طور پر بینکار مذکور کے بینک میں کوئی عہدہ اپنے بھائی کے لیے حاصل کرے تو الف نے جرم کا ارتکاب کیا جس کی تعریف اس دفعے میں کی گئی۔ یعنی کہ الف جو ایک سرکاری ملازم ہے وہ کوئی ایسا ملازم ہے جس کے پاس بے جو کہ ایک بینکار ہے، یعنی کوئی سرمایہ دار ہے یا کوئی بینکر ہے، اس کا مقدمہ اس الف کے پاس ہے اور الف اس مقدمے کا فیصلہ اس بے کے حق میں کرتا ہے اس لیے کہ وہ بے سے اپنے بھائی کے لیے کوئی عہدہ حاصل کرے۔ تو الف جو کہ سرکاری ملازم ہے اس نے جرم کا ارتکاب کیا اور اس کے خلاف دفعہ 161 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ ایک اور مثال کے ذریعے سے اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ الف جو کہ سرکاری ملازم ہے بے کو مغالطہ دے کر یقین کرائے کہ اس اثر رسوخ کے سبب سے جو الف کو گورنمنٹ کے ہاں حاصل ہے اور الف اس طرح بے کو تحریک کرے کہ وہ اس خدمت کے انعام کے طور پر روپیہ دے تو الف اس جرم کا مرتکب ہوگا جس کی تعریف اس دفعہ میں کی گئی۔ یعنی کہ الف ایک سرکاری ملازم ہے اور بے جو کوئی عام بندہ ہے، الف اس کو کہتا ہے کہ مجھے گورنمنٹ کے ہاں یعنی کہ اس ادارے میں مجھے یہ اثر رسوخ حاصل ہے اور تمہارا یہ کام میں کر دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے پیسے چاہیے، روپے چاہیے جو کہ آپ کو دینے ہیں۔ تو اس طرح الف جو کہ سرکاری ملازم ہے اس نے جرم کا ارتکاب کیا اور اس کے خلاف بھی دفعہ 161 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اب اس کا ضابطہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کے خلاف دفعہ 161 کے تحت کارروائی کرنی ہوگی تو وہ کس طریقے سے کی جائے گی۔ ناقابل دستاندازی، تو دفعہ 161 ایک ناقابل دستاندازی جرم ہے۔ اس میں پولیس بلا وارنٹ گرفتار نہیں کر سکتی۔ کسی بھی ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کو پہلے عدالت سے وارنٹ گرفتاری حاصل کرنا ہوگا، اس کے بعد گرفتاری کی جائے گی۔ سمن، اس مقدمے میں سمن جاری کیا جائے گا عدالت کی جانب سے۔ قابل ضمانت، یعنی کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 161 ایک قابل ضمانت جرم ہے۔ ناقابل راضی نامہ، یہ ایک ناقابل راضی نامہ جرم ہے۔ مجسٹریٹ درجہ اول، اس کی سماعت مجسٹریٹ درجہ اول کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ نمبر 1 مجموعہ تعزیرات پاکستان 1860 کی دفعات 161 تا 165 الف کے تحت جرائم ایکٹ انسداد رشوت ستانی 1947 کی دفعہ 3 کی روح سے قابل دستاندازی اور ایکٹ ترمیم قانون فوجداری پاکستان 1958 کے تحت ناقابل ضمانت اور بلا منظوری افسر تقرر کنندہ ناقابل چالان قرار پائے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح ہم نے اس دفعے کا ضابطہ پڑھا کہ یہ ایک ناقابل دستاندازی جرم ہے وغیرہ وغیرہ، جبکہ اس میں 1947 کی دفعہ 3 کی روح سے یہ ایک قابل دستاندازی جرم قرار دیا گیا ہے، تو چونکہ 1947 میں اس میں ترمیم کی جا چکی ہے تو اب یہ ایک قابل دستاندازی جرم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکٹ ترمیم قانون فوجداری 1958 کے تحت ناقابل ضمانت ہے۔ یعنی کہ 1860 میں یہ قابل ضمانت جرم تھا جبکہ 1958 میں اس کو ایک ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا۔
البتہ ایکٹ انسداد رشوت ستانی کی دفعہ 5A کے تحت بلا وارنٹ گرفتاری یا تفتیش کے اختیارات صرف DSP یا اسپیشل پولیس کے انسپکٹر یا بالاتر افسر کو ہی عطا کیے گئے ہیں اور نچلے درجے کے پولیس افسران کے لیے مجسٹریٹ سے اجازت حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ ایکٹ انسداد رشوت ستانی کے 5A کے تحت بھی اس میں بلا وارنٹ گرفتاری کی جا سکتی ہے، جبکہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ گرفتاری DSP کرے یا اسپیشل پولیس یعنی کہ اینٹی کرپشن یا کرائمز برانچ کے انسپکٹر یا اس سے اوپر درجے کے جو پولیس افسران ہوں گے وہی اس کی گرفتاری کر سکتے ہیں۔ جو ان کے علاوہ دیگر پولیس افسران ہوں گے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے مجسٹریٹ سے اجازت حاصل کرے، اس کے بعد گرفتاری کرے۔ نمبر 2، اس دفعہ میں رشوت لینے والے کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے۔ رشوت دینے والا اعانت کا مجرم ہوگا۔ محض رشوت طلب کرنا بھی جرم کی تعریف میں آتا ہے کیونکہ یہ حاصل کرنے کا اقدام ہوتا ہے، یعنی کہ دفعہ 161 کے تحت اس سرکاری ملازم کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو رشوت لیتا ہے، جبکہ رشوت دینے والا اس دفعے کے تحت اعانت میں شامل ہوگا، یعنی کہ وہ رشوت دینے میں اعانت کر رہا ہے، جبکہ رشوت طلب کرنا بھی ابھی اس سرکاری ملازم نے حاصل نہیں کیا، صرف طلب کیا ہے تو یہ بھی جرم ہے کیونکہ اس نے رشوت طلب کرنے کے حوالے سے کوئی اقدام کیا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کی سمری کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دفعہ 161 ملازم سرکاری کا سرکاری کام کی بابت اجر جائز کے سوا کچھ مابل احتجاج لینا، یعنی کہ کوئی سرکاری ملازم کسی سرکاری کام کے کرنے یا اس سرکاری کام کے نہ کرنے کے لیے کوئی رشوت وغیرہ لیتا ہے، اپنی تنخواہ کے علاوہ کوئی مراعات حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے تو یہ اس دفعے کے تحت قابل سزا جرم ہے، جس کی میعاد 3 سال قید ہو سکتی ہے یا جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔